اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم. خطابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آج کے اس اجلاس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ خلیل الرحمن صاحب سنابلی. آپ کا عنوان ہے حق اور اہل حق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین آمین. صدر کانفرنس، علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، تحمید و تمجید، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس کی عبادت میں اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں. بعدہ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر. حاضرین، آپ نے موضوع خطاب سنا، حق اور اہل حق. حق کیا ہے؟ حق کی تعریف کیا ہے؟ اور یہ حق آتا کہاں سے ہے؟ حق کا منبع، حق کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ اسی طرح سے اہل حق کون لوگ ہیں اور اہل حق کی تاریخ کیا ہے؟ انشاءاللہ ان تمام نکات کے تعلق سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں حق کیا ہے. ایک جملے کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات قرآن کے اندر، جو بات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جو بات اجماع سے، جو بات قیاس سے ثابت ہو، اسے ہم حق کا نام دیں گے. اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت خلفاء راشدین کے اعمال بھی حق ہوا کرتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ حق کی تعریف یہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور علماء کرام کے، محدثین کے، یا اسی طرح سے ایک امت کے محدثین کے متفقہ فیصلہ جس بات پر، جس مسئلے پر ہو جائے وہ حق ہوا کرتا. یہ حق کی تعریف ہوئی. لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ حق آتا کہاں سے؟ حق آتا کہاں سے ہے؟ آئیے قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کا منبع کیا ہے. حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی. تخلیق کرنے کے بعد ان دونوں کو جنت فری میں دے دی، جنت کے اندر داخلہ فری میں دے دیا. اور صرف ایک جنت کے اندر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی جنتوں کی تخلیق کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی جنتیں پیدا کی، ساری کی ساری جنت فری میں دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن شیطان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی. ابلیس جو رادے درگاہ ہوا، ابلیس جو ملعون قرار پایا، ابلیس جسے رب العزت نے اپنے دربار سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعظیمی سجدہ کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے رادے درگاہ قرار دے دیا. اسے قرار نہیں آیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو تلقین کی جاؤ جنت میں رہو جہاں دل چاہے گھوم پھر سکتے ہو جو چیز دل کرے کھا سکتے ہو پی سکتے ہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن ایک بات کان کھول کر سنو آدم اور حوا تم دونوں کو اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے اگر پھل کھا لیے درخت کے پاس چلے گئے اس پھل کا مزہ چکھ لیا فَتَكُونَا مِنَ الظالمین سن لو اللہ تبارک و تعالی تمہارا فیصلہ ظالموں میں سے کر دے گا. یہ الٹیمیٹم تھا. جنت فری میں ملی اللہ تبارک و تعالی نے داخلہ فری میں دے دیا ایک شرط رکھی صرف ایک شرط فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ درخت کے پاس جاؤ گے درخت کا پھل کھاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان حضرت آدم کے پاس آیا کیا کہا حضرت آدم سے بہلانے پھسلانے وسوسہ دلانے کا کام وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کیا کہا وَشَجَرَةُ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى کہا آدم حوا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا جانتے ہو کیوں؟ اس درخت کے دو فائدے ہیں. اس درخت کا پھل جو کھا لیتا ہے اس کو دو فائدے ملنے والے ہیں. کہا کیا کیا کہا وَشَجَرَةُ الْخُلْدِ یہ درخت کا پھل ایسا ہے جو انسان کھا لیتا ہے جو انسان کھا لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایک فائدہ درخت کے پھل کھانے. دوسرا فائدہ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ایسی بادشاہت عطا کرے گا اللہ رب العالمین جو بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں. ارے کم وقت تجھے پتا تھا درخت کا پھل کھانے سے ہمیشہ والی بادشاہت مل جائے گی تو نے کیوں نہیں کھایا؟ آدم کو بہکانے آیا حضرت حوا کو بہکانے آیا حضرت حوا نے پیش قدمی کی حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے دونوں نے مل کر پھل کھا لیا. شیطان کے بہکاوے میں آ گئے شیطانی جال میں پھنس گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا الٹیمیٹم بلا بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھمکی بلا بیٹھے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے ایک فیصلہ دیا تھا ہم نے جنت میں رکھا تھا تم دونوں کو ایک شرط رکھی تھی کہ درخت کا پھل نہ کھانا. تم لوگوں نے شرط پوری نہیں کی جاؤ اتر جاؤ. اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا حبوط کہتے اوپر سے نیچے آنے کو. جاؤ اتر جاؤ میری جنت سے نکل جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا ساتھ میں ابلیس کو بھی بھیجا. اب آگے کی آیت کریمہ کیا بتاتی ہے غور سے سنیے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جاؤ جنت تمہیں فری میں دی تھی جنت تمہیں راس نہیں آئی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اللہ رب العالمین تمہیں زمین پر بھیج رہا ہے لیکن یہ مت سوچنا جنت اب کسی اور کو دے دی جائے گی. جنت بنائی تمہارے لیے تھی فری میں دی راس نہیں آئی اب بھی جنت تمہارے لیے ہے جنت تمہاری منتظر رہے گی. جاؤ زمین پر لیکن اب جنت فری میں ملنے والی نہیں ہے اب جنت میں فری میں داخلہ نہیں ملے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جاؤ زمین پر جب میری طرف سے ہدایت آئے گی. کہاں سے؟ مِنِّي هُدًى میری طرف سے. پتہ کیا چلا حق کا منبع اللہ ہے. زمین سے حق نہیں نکلا کرتا اجمیر سے گلبرگہ شریف سے بغداد سے حق نہیں نکلا کرتا. زمین والے حق پہنچانے کا وسیلہ ہوا کرتے ہیں. حق کا منبع اللہ ہے حق کا وسیلہ اللہ ہے اور حق بھیجنے والا اللہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے حق آئے گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا کسی پیر کی نہیں کسی فقیر کی نہیں کسی ولی کی نہیں. فمن تبع ہدایا اور یہ ہدایت کیا ہے یہ حق ہے. یہ ہدایت کیا ہے یہی شریعت ہے. یہ ہدایت کیا ہے یہی صراط مستقیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے عرش معلی سے زمین پر بھیجا اور ایک فیصلہ سنایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پتہ کیا چلا حق کا منبع اللہ ہے حق کی جگہ
اوپر آسمان ہے، عرش معلیٰ ہے، وہاں سے حق کا صدور ہوتا ہے، اور زمین سے جس چیز کا خروج ہو، زمین سے جو چیز نکلے وہ حق کبھی نہیں بن سکتی۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ، فَأَكَلَا مِنْهَا فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ اور آپ جانتے ہیں حق والے کبھی گمراہ نہیں ہوا کرتے، حق والے مشرک نہیں ہوا کرتے، حق والے کبھی رائے راست سے ہٹکا نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا جاؤ زمین پر پہنچ جاؤ، آدم اور حوا مخاطب ہیں، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ذکر کر رہا ہے، کیا بتانے کے لیے کہ حق کا منبع میں ہوں، حق کا سرچشمہ میں ہوں، حق میری طرف سے آتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کی اتباع کر لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، جو میرے صراط مستقیم پر چلے گا وہ کبھی بدبخت اور کبھی غمبخت نہیں ہو سکتا۔ یہاں مخاطب حضرت آدم ہیں، یہاں مخاطب حضرت حوا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، سورہ اعراف کی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے ابن آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات، میری طرف سے تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کے وارثین بچتے ہیں دنیا کے اندر، نبوت کا دور ختم، نبوت کا تسلسل ختم۔ اس کے بعد امام محمد رضا آئے، اس کے بعد کوئی اور آئے، اس کے بعد طلحہ اسدی آئے، مسیلمہ کذاب آئے، جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے آئے سارے کے سارے کذاب ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے سارے کے سارے رب العالمین کی بارگاہ سے مردود ہیں، یہ رد درگاہ ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرے گا، سارے کے سارے لوگ جہنم میں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میری طرف سے تم میں سے ہی رسول آئیں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں گے، کسی ولی صاحب کے ملفوظات کی نہیں، کوئی حکایات نہیں، قصہ کہانیاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کریں گے۔ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کریں گے، معنی مطلب بتائیں گے، حکمت و دانائی سے کام لیں گے، قرآن کے مفہوم بتائیں گے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، تمہیں ضلالت اور گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کریں گے۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، اسے نہ کوئی خوف ہے، اسے نہ کوئی ڈر ہے، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہو سکتا۔ یہ تینوں آیت کریمہ، ایک سورہ بقرہ کی، ایک سورہ طٰہٰ کی، اور تیسری آیت کریمہ سورہ اعراف کی، یہ تینوں آیات بتا رہی ہیں کہ حق کا منبع اللہ رب العالمین ہے، اور حق کا وسیلہ زمین والے ہیں۔ حق کا وسیلہ انبیاء تھے، حق کا وسیلہ رسول ہے، حق کا وسیلہ رسول ہوا کرتے ہیں، اور جو زمین سے نکلا کرتی ہے وہ حق کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ واعظین، یہ مبلغین، یہ علماء، یہ دعات، یہ صالحین، اور یہ وارثین انبیاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچانے کا وسیلہ ہوا کرتے ہیں، اور ان کی اپنی طرف سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی حق نہیں بن سکتی۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں، ایک چیز ہم نے جان لیا کہ حق کیا ہے اور حق کہاں سے آتا ہے، تو اب اس کے ماننے والے بھی ہوں گے،
اس کے پیروکار بھی ہوں گے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بھی ہوں گے۔ جی ہاں، اور یہ کب سے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ سارے کے سارے برابر نہیں۔ کون؟ یہودی، نصرانی، مجوسی، غیر مسلم، مسلمان، سارے کے سارے لوگ برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امہ، اہل کتاب میں سے ایک امت، کیا؟ قائمہ، ہمیشہ رہی، قائم رہی ہے۔ کس بات پر؟ کیا کام تھا ان کا؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، کب؟ رات کے گوشوں میں، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، وهم یسجدون، اور سجدہ بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں سبقت بھی لے جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیکوکار ہیں، یہی لوگ اچھے لوگ ہیں۔ غور کرنے کی چیز کیا؟ من اہل الکتاب امۃ قائم، اہل کتاب میں سے ایک امت قائم رہی، اور یہ اہل کتاب جب سے چالو ہوئی ہے تب سے، نہ عیسیٰ سے، نہ موسیٰ سے، نہ محمد سے، جب سے اہل کتاب کا دور چالو ہوا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں نازل ہونا شروع ہوئی، تب سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہی، اور یہی اہل حق ہیں، یہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ دوسری دلیل، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہم نے لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جو حق کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے فیصلہ بھی کرتے۔ اور لوگ کب سے ہیں؟ جب سے دنیا، لوگ کب سے ہیں؟ جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جب سے لوگوں کی تخلیق ہم نے کی، تب سے ایک جماعت ایسی رہی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی ہے۔ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، حق کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ذریعے فیصلہ کیا کرتے۔ دو دلیلیں ہوئی، حق والے کب سے ہیں، اہل حق کب سے ہیں۔ تیسری دلیل سورہ ہود، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم ہود کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان کی، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم۔ ہر زمانے میں، ہر گروپ میں، ہر جماعت کے اندر ایک جماعت ایسی رہی ہے جو ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتی رہی ہے، الا قليلا ممن انجينا منهم، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے ہوا کرتے ہیں، جن کی تعداد کم ہوا کرتی ہے، اور ہم نے ان کو نجات دیا ہے۔ یہیں پر رک کر آج حق اور اہل حق کا فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا، کہا جاتا ہے دیکھو تم کتنے ہو اور ہم کتنے ہیں، فیصلہ کر لو، کثرت جن کی ہے ان کی زیادہ ہو۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ بتاتی ہے الا قلیلا ممن انجینا منہم، حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیا، 950 سال تبلیغ کی، اثر کیا ہوا؟ حق کو قبول کرنے والے تھوڑے رہ گئے۔ تو کیا ہم یہ فیصلہ کر دیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی ناحق تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے وہ باطل پر تھے، اور جو لوگ اکثریت میں تھے، جو مشرکین تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، وہ لوگ حق پر تھے۔ ووٹنگ کے ذریعے ہم فیصلہ کر لیں؟ معاذ اللہ، کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ تیسری دلیل۔ ان تینوں دلیلوں کا حاصل اور نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ حق کی تاریخ کب سے ہے؟ جب سے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جب سے اہل کتاب آنا شروع ہوئے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول شروع کیا، تب سے یہ حق والے ہیں، تب سے یہ اہل حق موجود ہے۔ لیکن اب آئیے ذرا ابلیس کی کارستانی بھی دیکھتے ہیں۔ ابلیس رادہ درگاہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو فری میں جنت ملی، چلے آئے چپ چاپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر معاف نہیں کیا ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے۔ لیکن ابلیس نے توبہ نہیں کی، الٹا اللہ رب العالمین سے ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، پاور دے دے، طاقت دے دے، اور قیامت تک زندہ رہنے کا پروانہ دے دے، قیامت تک مجھے زندہ باقی رکھنا، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ ایک نکتہ یہاں پر بتاؤں، ابلیس بھی مانگ رہا ہے تو کس سے دعا کر رہا ہے؟ کس سے؟ رب سے۔ کسی اور کے آستانے پہ حاضری نہیں دے رہا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے حق کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو پتا ہے اگر کوئی ہستی، کوئی ذات میری دعا کو قبول کرنے والی ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ عرش پر موجود، عرش پر مستوی رب کی ذات ہے جو میری دعا کو قبول کر سکتی ہے۔ رب سے مانگا اور رب نے ابلیس کی بھی دعا قبول کی۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا حضرت ہم کیسے دعا مانگے، ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے، ہم تو پیر سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے ابلیس سے زیادہ گناہ کرنے والے ہو، ابلیس سے زیادہ تکبر کرنے والے ہو، ابلیس سے زیادہ تم رادہ درگاہ ہو رب العالمین کے دربار سے۔ عقل کہاں گئی؟ دماغ کہاں گیا؟ رب العالمین سے ابلیس نے مانگا، رب العالمین نے کہا جا انک من المنذرین، قیامت تک کی ہم مہلت دیتے ہیں تجھے، تو ہم سے مانگ رہا ہے، ہمارا وسیلہ پکڑ رہا ہے۔ رب العالمین اپنے سامنے پھیلائے ہوئے ہاتھ کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا، جا رب العالمین تجھے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے دیا، قیامت تک کی مہلت دے دی، پاور دے دیا، جس کی چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہا اللہ تو نے پاور دے دیا ہے، تو نے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ دوسرا پوائنٹ، شیطان سے ہم دلیل حاصل کر رہے ہیں، شیطان سے دلیل حاصل کر رہے ہیں، شیطان کی بات ہمیشہ مانتے ہیں، آج حق کے لیے شیطان کی بات مان لیتے۔ کیا کہا شیطان نے؟ فَبِعِزَّتِكَ، میرے رب، میرے پروردگار، میرے معبود، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، تیری جبروت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ قسم کھا رہا ہے تو کس کی؟ ماں کی، قرآن کی، ولی کی، پیر و مرشد کی، جان کی، سر کی؟ نہیں، قسم کھا رہا ہے کس کی؟ رب العالمین کی۔ حق کا منبع جہاں سے پھوٹتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ قسم کھایا کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی۔
کیا کہا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہاں بھی پوائنٹ نکلتا ہے کیا؟ میں لاقعدن لہم، میں ان کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور اگر تیرے نہ ہو تو راستہ سیدھا نہیں ہونے والا. میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ رب سے. اور اگر تیرے نہ ہو تو راستہ بھی ٹیڑھا، وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، وہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ راستہ شریعت کا راستہ نہیں ہو سکتا. شیطان کو بھی پتا ہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں. کیا کہا پھر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اوپر کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے حق تو اوپر سے ہی آتا ہے. اگر یہ بھی کہہ دیا کہ اوپر سے بھی آؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا، مہر لگا دے گا، یہاں سے تیرے لیے راستہ نہیں نکلتا ہے، کیونکہ اوپر سے آنے کا کام حق کا ہے، تیری ضلالت کا نہیں، تیری گمراہی کا نہیں، تیری بری تعلیمات کا راستہ اوپر سے نہیں آ سکتا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا. اور یہاں فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ اکثر لوگ حق پر ہیں. جو زیادہ حق پر ہو وہی حق والا ہے، جس کی تعداد زیادہ ہو وہی حق والا ہے. اور شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. شیطان کہہ رہا ہے اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس کی تعداد زیادہ ہو وہی حق پر ہے. سورہ سبا کی آیت کریمہ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک شیطانی دلیل ہو گئی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. دلیل سورہ سبا کی آیت کریمہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. کون سا گمان؟ جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، گمراہ کروں گا. اور کیا کہا تھا؟ اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا. فَاتَّبَعُوهُ، میرے بندوں نے اس کی اتباع کر لی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. اور یہ تھوڑی جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا؟ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سارے لوگوں نے شیطان کی اتباع کر لی. اور شیطان نے کہا بھی تھا اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے. پتہ کیا چلا؟ جو زیادہ، جس سائڈ زیادہ لوگ ہوں، جس طرف زیادہ لوگ ہوں، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں، بلکہ اگر شیطان سے ہم دلیل حاصل کریں تو ایسے لوگ، زیادہ تر لوگ جہاں ہوں وہ لوگ ناشکرے کی جماعت ہوا کرتے. شیطان کی دلیل. شیطان وعدہ کر کے آیا تھا رب العالمین سے، اپنا وعدہ سچ کا. ہاں لیکن ایک چیز